میں کئی بچوں کو جانتا ہوں جب وہ کلاس کس طرف ہوتے تھے اور جب کلاس اسٹیج پہ میں بلاتا تھا ان کی پرسنالٹی ریورٹ ہو جاتی تھی. اچھا. اس لیے کہ فیسنگ دا آڈینس. دیکھیے مجھے تھوڑا سا اس لیے ہے کہ میں آڈینس کو فیس کر لیتا کہ یونیورسٹی کے میں دستک گروپ میں ہوتا تھا تو ہم نے ڈرامے بھی کیے ہیں تو اس وجہ سے تو وہ تھوڑا سا اس کی وجہ سے ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہمیشہ کی طرح ہم آج آپ کے ساتھ ہیں ایک نئے پروگرام ایک نئے مہمان کے ساتھ. اور یہ مہمان جو ہیں ہمارے نئے نہیں پرانے ہم اس کو کہیں گے کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ ایک پہلے پوڈ کاسٹ کی ہے اور چونکہ اس میں کچھ باتیں رہ گئی تھیں اور کچھ اور باتیں سننی تھیں تو ہم نے آج ان کو پھر دعوت دی ہے کہ وہ تشریف لائیں اور ہم سے وہیں سے سلسلہ شروع کریں جہاں ہم نے چھوڑا تھا. تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلی مرتبہ خرم گوہر صاحب کو انوائٹ کیا تھا اور آج بھی وہ تشریف لائے ہیں. خرم, تھینک یو ویری مچ فار کمنگ دس پوڈکاسٹ سیریز. اٹس بین اے پلیجر ٹو ہیو یو. شکریہ. تو میں آپ سے آپ کا تعارف چاہتا ہوں, جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان تک آپ کا ایک تعارف چلا جائے. کیا تعارف چاہیں گے؟ میں یہیں کا ہوں, کراچی کا ہوں. کراچی کو ایک اچھا شہر دیکھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. میں چاہتا ہوں کہ کراچی کے اندر ہر بچہ بچی پازیٹیو ہو. بلکہ خالی کراچی کیوں, پورا پاکستان, انڈیا میں بھی تو لوگ ہیں, پورے پاکستان پورے پاکستان ہے. لیکن میں پہلے دیکھیے ایک بات سنیں, مجھ سے ابھی کسی نے ایک دفعہ ایک سوال کیا تھا کسی نے کہ اگر آپ کو 25 کروڑ مل جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ تو میں نے کہا کہ میں سب سے پہلے اپنا گھر ٹھیک کروں گا, پھر گھر کے بعد گھر کی گلی کو ٹھیک کروں گا, پھر گھر کے محلے کو صحیح کروں گا. اگر آدمی اپنا گھر صحیح نہیں کرے گا تو ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ وہ آگے بھی کچھ کر سکتا. جی ہاں, تو سب سے پہلے ہمیں اپنے لیے سوچنا چاہیے. مائکرو سے ہی میکرو پہ چیز چاہتی ہے. ٹھیک ہے, یہ میری ایک. چلیں تو کیا کرنا چاہ رہے ہیں اب؟ ہم نے آخری مرتبہ آپ کو یاد ہوگا بات کی تھی, آپ کچھ یہ جو پلے گراؤنڈس ہیں اس پہ بات ہوئی تھی. آپ کے ذہن میں کوئی اس وقت انیشیٹو تھا جو آپ نے کہا کہ ہم ڈسکس کریں گے اور اس پہ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں, تو واٹ وڈ یو لائک ٹو اسٹارٹ وتھ؟ دیکھیے آپ سے جب میری لاسٹ ٹائم پہ بات ہوئی تھی تو یہی ہوا تھا کہ میں اس پہ بہت زیادہ کہہ رہا تھا کہ جی میدان ہونے چاہیے. آج کل ہم جو ہے نا ایک کام کر رہے ہیں, جیسے دیکھیے نیشنل کوچنگ سینٹر, میں نے باہر یہ بات کی 60 میں بنا, آبادی کیا تھی اور آج سے کیا ہو گیا. میں آج کل کام کر رہا ہوں کہ دیکھیں جیسے کلفٹن اور ڈیفینس کا اتنا بڑا ایریا ہے ایک, لیکن اس کے اندر کوئی سپورٹس کی ایز سچ کوئی فیسلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, میرے گھر کے سامنے بن گیا وہ پورا ایک چیز بنی, اور اسی طریقے سے ہم کلفٹن سائڈ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں جس کے اندر جو کرنٹ میئر ہے ہم ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے مل کے کوئی ایک کھیل کا میدان بنایا جائے جس کے اندر ہائی جمپ ہے, باسکٹ بال ہے, وہ آپ کا کیا کہتے ہیں بیڈمنٹن ہے یا والی بال ہے, جس کے اندر آپ کی فکسڈ انکم ہے, رننگ کاسٹ اس کی منیمم ہے. ٹھیک ہے, ہم اس طرح کی چیز چاہ رہے ہیں کہ اس طرح جس کے اندر سب بچوں کو حاصل. میں کلب گڈس پہ زیادہ بلیو نہیں کرتا, میں چاہتا ہوں آپ کا پبلک گڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, جس کے اندر سب بچے آئیں, ہر ایک کو آئے, کھیلیں اور وہیں سے پھر نکل کے وہ آگے نہیں. دیکھیے سوئمنگ پول سب سے اچھی چیز ہے, میں خود سوئمنگ کرتا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں خود سوئمنگ کرتا ہوں, لیکن سوئمنگ جو ہے اٹس این ایکسپینسو تھنگ ان کراچی. ٹھیک ہے, دیکھیں اس کی مینٹیننس کاسٹ بہت ہائی ہوتی ہے اور اس کا تو آج کل ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اچھا جی, تو اس میں سوری میں ایک چیز اور کہنا چاہوں گا, ضرور. میں خالی یہ نہیں چاہتا ہوں کہ خالی کلفٹن ڈیفینس میں یہ چیز ہو, کراچی کے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ہونا چاہیے, تاکہ جو ایک پورا کا پورا جو اس پہ ایک زور پڑ گیا ہے نیشنل کوچنگ سینٹر پہ وہ ذرا کچھ کم ہو جائے. تو اس وجہ سے میں چاہتا ہوں ہر جگہ پہ بننے چاہیے اور خالی ایک کراچی تک کنفائنڈ نہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, انٹیریئر میں بھی ڈن ہو گیا. وہ آپ کی پہلی بات سے مجھے سمجھ آ گئی کہ گھر سے شروع کرتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ گلیاں اور محلہ اور پھر آگے چلا تھا, میں اکیلا کارواں بنتا چلا گیا. ہاں بس ایسا ہی ہوگا. اچھا, تو یہ بتائیے کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ ماڈل کس طرح کا ہوگا اگر آپ اس طرح کی چیزیں کنسیو کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ بن جائیں, تو یہ فائنینشیل ایشوز کیسے حل ہوں گے؟ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ گورنمنٹ دے, پبلک دے, پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز دے؟ دیکھیں یہ آپ کی بہت چیز صحیح ہے آپ کی بات. ہم پہلے تو بات کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں کچھ دے, بنا کے دے, پھر ہم اس کو چلائیں. جب آپ ایک چیز کرنے لگتے ہیں شروع میں کوئی نہیں دیتا, یہ
میں ایک چھوٹی سی مثال SIUT کی دے سکتا ہوں آپ کو. SIUT جب بنا تھا آئی تھنک سو جو پہلا اس کے اندر جو آپریشن ہوا تھا وہ 86 میں ہوا تھا اور 84-85 سے ادیب رضوی صاحب نے وہ اکیلے چلے تھے. جب آدمی کو پتا ہوتا ہے نا کہ یہ آدمی کام کر رہا ہے تو اس کے ساتھ پھر اسپانسرشپ بھی آنے لگتے ہیں, لوگ مل جاتے ہیں, کیونکہ پھر ملنے لگتے ہیں. آپ کام تو کریں, آپ ایک قدم تو بڑھائیں آگے. صحیح. ہمارے ہاں پرابلم سارا یہ ہوا, مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب تک جتنے بھی لوگ آئے ان کی پرائیورٹی میں اسپورٹس ایز سچ نہیں ہے. اچھا ایز سچ نہیں ہے. آپ تو چلے کس کی بہانے, میں ایک چھوٹی سی بتاتا ہوں. 77 کے اندر بھٹو صاحب کے دور کے اندر مین یونیورسٹی مین ایم اے جناح روڈ کے اوپر, یہ جو آپ کا نشاط سنیما سے آگے کانڈا والے کے پلاٹ کے اوپر کراچی انڈور گیم بننا تھا جمنازیم, اس کا اسٹرکچر بھی کھڑا ہو گیا تھا, آ کے سب سے پہلے بند کر دیا گیا تھا. اچھا, اگر وہ بن جاتا اس میں بچوں نے ہی کھیلنا تھا. اس ایریا میں کچھ ہے بھی نہیں, میں نہیں سمجھتا اس ایریا وہ اتنا بڑا بن رہا تھا, وہاں پر وہ بنا دیا DC آفس کا, جبکہ وہ زمین اس کی تھی رینو سینما کے پیچھے والا جو بڑی اچھی جگہ رام پٹا کے ساتھ جو ہوتا, بہت اچھی جگہ, وہاں پر وہ جمنازیم کراچی انڈور جمنازیم بننا تھا. اچھا خرم یہ بتائیے, دیکھیں آپ کو بتایا کہ میرے اس پروگرام کا تھیم ہے یوتھ آف پاکستان, اور یوتھ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یوتھ کے مسئلوں کی بات کرتے ہیں, یوتھ کے سامنے جو چیلنجز ہیں اس کی بات کرتے ہیں, اور پھر ہم وے فارورڈ, ہمارے مہمان جن کا تعلق یوتھ سے کلوزلی ہے اور وہ اپنی زندگی گزار چکے ہیں, ہو سکتا ہے کہ ایک کوئی آپ کی بات, ایک مشورہ, ایک ایڈوائز ان بچوں کے لیے کام آ سکے جو آج اس وقت مایوسی اور ایک فرسٹریشن کی اس میں ہے. کیا کریں اس میں بچوں کے لیے؟ آپ کی مسکراہٹ مجھے کچھ بتا رہی ہے کہ کوئی سلوشن آپ کے پاس ہے. ایک تو سب سے بڑی بات ہے, میں بچوں میں کوئی فرسٹریشن نہیں دیکھتا ہوں. اچھا, نہ ہی میں کوئی اس کے اندر, آج کل بچے جس حساب سے کما رہے ہیں نا پازیٹیو ہے. دیکھیں ان 30 سالوں میں سب سے اچھی جو چیز ہوئی ہے نا, آج پروفیشنز کی عزت آ گئی ہے. ہمارے زمانے میں صرف ڈاکٹر اور انجینئر بنے ہیں آپ, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ تیسری چیز بنتے تھے آپ سب سے بڑے نکمے آدمی. لیکن آج بچے بچیاں گھر بیٹھے کام کر رہے ہیں, گھر بیٹھے کام کر رہے ہیں, وہ پازیٹیو ہیں, وہ کام دیکھتے ہیں کہ گھر بیٹھے ہمیں کچھ نہیں کرنا, چلو ہم یہی بنا کے بیچ دیتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے. دیکھیے سب سے خوشحالی آتی ہے پیسے سے, اور آپ کی پازیٹیو ہوتی ہے پیسے سے. دیکھیے میں ہمیشہ ایمفسس کرتا ہوں کہ اگر آپ جاب کر رہے ہیں نا تو جاب اس سینس میں کریں جیسے ایڈم اسمتھ کا ایک تھیوری تھی نا, فرام کرافٹسمینشپ ٹو اسپیشلائزیشن اینڈ ٹو انٹرپرینیورشپ. آپ وہی والی بات ہے کہ چھوٹا استاد کے ساتھ بیٹھے کام سیکھ اور ایک ڈی الگ کر لیں. اسی طرح سے آج کل کے بچے بچے ہم سے زیادہ آگے ہیں, وہ کام کر رہے ہیں. آج کل لڑکیاں بھی کام کر رہی ہیں, لڑکیاں تو خیر میں سمجھتا ہوں زیادہ ہی. آج کوئی پروفیشنز کو برا نہیں کہتا. اگر آپ جب تھے اسکول یونیورسٹی پڑھتے اور آپ اپنے ابا سے کہتے کہ مجھے ہیئر کٹنگ سیلون کھولنا, آپ کے ابا 2 جوتے مارتے آپ کہ تو نائی بنے گا, ناک کٹوائے گا. نہیں, آج نہیں ہے. آج کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے بہت اچھا کام ہے, اٹس اے پروفیشنل جاب, اور یہی سب سے اچھی چیز ہے. تو یہ چیز جو کہنا, دیکھیں آپ کا خوشحالی ہے نا, دیکھیں پاکستان کی آبادی کتنی 24 کروڑ ہے, 19 کروڑ کے ہاتھ میں تو موبائل ہے, تو غربت کس بات کی؟ موبائل ہے, ڈیٹا ہے, نیٹ فلکس دیکھ رہے ہیں, تو بھائی سب کام کر رہے ہیں, کس بات کی بھائی آپ کی ہمارا ایون میں تو کہتا ہوں نہیں. ایک پتہ ایک میں بات بتاؤں آپ کو, ایک چیز اور کہنا چاہوں گا, ہمارے تو فقیر فقیریں ماشاءاللہ سے وہ ان کی بھی اتنا پیسہ کما لیں گے دبئی جاتے ہیں دھندا کرنے. لیکن دیکھیں نا خرم, ایک بات بتاؤں آپ کو کہ جس اسپیڈ سے ہمارے یہاں سے بچے اور بچیاں اور پروفیشنلز باہر جا رہے ہیں, یہ تو آپ مانیں گے کہ ایک بڑی تعداد پاکستان سے پاکستانی کمیونٹی باہر جا رہی ہے. اچھی بات ہے, اچھی بات ہے. لیکن جب پوچھا جاتا ہے ان سے کہ بھائی, تو وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں کوئی اسکوپ نہیں, کوئی کام نہیں ہمارے لیے. مطلب وہ لوگ جو آپ کہنے لگے, آپ کی کنورسیشن میں آپ نے کہا کہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا ڈاکٹر, انجینئر اور ایک آدھ اور, اس کے بعد کچھ نہیں. تو یہ وہی کلاس ہے جو باہر جا رہی ہے. دیکھیں مائیگریشن ٹرانسفرمیشن ہر جگہ ہمیشہ رہتا ہے, ٹھیک ہے. یورپ میں لوگ وہ مائیگریشن نہیں کر رہے ہیں, یہاں سے بھی جا رہے ہیں. انٹیریئر کے لوگ یہاں آ رہے ہیں, یہاں کے لوگ آگے جا رہے ہیں. تو زندگی اچھی بات ہے, آپ جاتے ہیں آتے ہیں. آبادی تو کوئی کم نہیں ہے, کوئی شہر خالی ہوا ہے اٹلی وغیرہ میں تو شہر تک خالی ہو چکے ہیں, یہاں تو کوئی شہر خالی نہیں ہوا. آبادی ہر جگہ پر ہے, بھرے ہوئے بھرے میں ماشاء اللہ سے.
اور وہ کام بھی کر رہے ہیں اور سب کو کام بھی مل رہا ہے. ہاں کام بھی مل رہا ہے جس کو کام کرنا ہے. جس کو آپ ایک ایمانداری سے بات بتائے گا, آپ کے جتنے بھی دوست احباب رشتہ دار ہیں ان 30 سالوں میں کتنے برباد ہوئے, کتنے آباد ہوئے. دیکھیں آبادی نظر آ رہے ہیں, آبادی آبادی گاڑیوں کا حال دیکھیں بھائی, بات سنیں آپ کی. دیکھیے پاکستان میں پرابلم یہ ہے, پاکستان میں پرابلم ہے ڈاکیومنٹری نان ڈاکیومنٹری. آپ کی فگرز آتی ہیں ڈاکیومنٹیشن پہ, ہماری ہے کیش بیسڈ کپڑا اور باقی جگہوں پہ کریڈٹ بیسڈ. ہاں بھائی وہاں پہ کریڈٹ بیسڈ. اچھا چلیں کچھ آپ اور سوال پوچھتے ہیں. آپ پرسنل اس پہ باتیں کرتے ہیں, ہاں یہ تو اچھی باتیں کرتے ہیں. یہ ایک ایسا ورڈ جو آپ کو ڈسکرائب کرتا ہوں. میں اندھیرے میں بھی روشنی میں ہوتا ہوں. میرے ہر مسئلے کا حل ہے. آپ بیٹھے مطلب میں میٹنگز وغیرہ میں ہوتا ہے کہ لوگ بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں, 1 گھنٹہ نکال دیں گے تم نے کیا تم نے کیا تم نے کیا. بھائی ہو گیا, ماضی کا قصہ ہے. حال میں کیا حل کیا, واٹ از دا سولوشن, ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو سالو دس پرابلم. وہ تو ہو گیا نا, 20 گھنٹے بھی لگا. جیسے ہمارے یعنی وہ نیپولین بوناپارٹ بڑا ہمارا مشہور ہے, تو اس کا یہ بھی قول ہے, فول ٹاکس اباؤٹ دا پاسٹ, ایڈیٹ ٹاکس اباؤٹ دا فیوچر, وائز مین آلویز ٹاکس اباؤٹ دا پریزنٹ. جو ہونا تھا ہو گیا. یہ تو کوئی بڑی بات ہے نا. مجھ سے کہیں کہ میرا دادا کروڑپتی تھا اور میرا ہونے والا بچہ لوگوں کو وہ اربپتی ہوگا, آپ کہیں گے بھائی تیرے ہاتھ میں کیا ہے. اچھا کوئی بڑی انسپریشن کسی سے لی ہوا آپ نے؟ میں نے انسپریشن ہاں ایسے ہوتے ہیں نا, آپ کے آئیڈیل ہیروز کبھی کسی سے متاثر ہوئے ہو تو بتائیے. جناب صاحب سے میں بہت امپریس ہوں. اچھا ہاں اس سے تو بہت امیر آدمی تھے. اچھا جی یہ بتائیے کوئی ایسی کتاب آپ نے پڑھی اور جس سے لگا آپ کو کہ یار لائک گون ود دا ونڈ. گون ود دا ونڈ. اس کے اندر سب سے اچھی بات جو تھی نا, اس کے اندر ایک کریکٹر تھا اسکارلیٹ اوہارا کا. اسکارلیٹ اوہارا کا ایشو یہ تھا, اس کا ایک ورڈ ہوتا ہے ایکچولی گو ٹو ٹارا تھنک اوور اٹ ٹمارو, ٹمارو از انادر ڈے. وہ ہر مسئلہ ایک وقت آتا ہے, اس کا محبوب اس پہ چھوڑ دیتا ہے, اس کا شوہر چھوڑ دیتا ہے, بچہ مر جاتا ہے, سب کچھ, لیکن پھر بھی وہ کھڑی ہو جاتی ہے کہ نہیں میں کل سوچوں گی, کل ایک دوسرا دن. یہ چیز ہوتی ہے. آپ کو سوچنا ہوگا, آپ کو رونے سے مسئلے حل نہیں ہوتے, آپ کھڑے ہیں سوچیں. تو وہ ایک بہت بڑی چیز تھی. اور میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتا ہوں جو بھی تھے کہ گون ود دا ونڈ, اور ایک اور تھا گلیڈیٹر, ایک فلم تھی گلیڈیٹر. اس کے اندر میں ہمیشہ کہتا کہ وہ بندہ جنرل ہوتا ہے, اس کو بیچ دیا جاتا بولا, لیکن وہ ماضی میں نہیں بیٹھا, وہ کھڑا ہوتا ہے. اور ایک تھرڈ کلاس ٹمکی کے اندر وہ ہوتا ہے نارتھ افریقہ کی, لیکن اس کی شہرت پہنچتی ہے اور وہ روم تک جاتا, اور روم میں بادشاہ کے سامنے ایک دن کھڑا کے کہتے ہیں کہ میں تم سے بدلا لوں گا. آپ نے اگر ٹیلنٹ ہے تو آپ جتنا بھی دبائیں وہ ابھر کے سامنے آ جاتا, آپ نظروں میں آ جاتی, کیونکہ آپ کا کام آپ کی شخصیت کو بناتی, اور وہی آپ کی آنکھوں میں لے کے آتی. اور آدمی سے 2 طرح کی چیزیں یاد رہتی, بہت اچھی یا بہت بری. دیر آر نو روم فار میڈیوکرس. گڈ. اچھا وہ ایک ایسی اچھی عادت, اب اپنی تعریف کیا کریں گے, بتا ہی دیں کہ اچھی عادت ایک بری عادت بتا دیں ہمیں. اچھا عادت اب میں بتاؤں گا تو اچھا نہیں لگتا, آپ خود بتا دیں. کیا میری اچھی عادت یہ ہے کہ دوستوں کو نہیں بھیجتا ہوں, گیت گاتا ہوں, میں گنگناتا ہوں. میں نے ہنسنے کا وعدہ کیا تھا کبھی, اس لیے ہر وقت مسکراتا ہوں. واہ چلے جی گڈ. اور کوئی بری عادت بتا دیں. بری عادت تو بہت ساری ہوں گی, وہ تو بہت ساری ہیں, پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا. بہت ساری ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بچپن. اچھا جی ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ کوئی بڑا سبق آپ نے سیکھا ہو اپنی نوکری سے, کسی نوکری میں رہے ہوں, اور کوئی. دیکھیں میں نے اپنی زندگی میں جو سیکھا ہے نا, ہمیشہ مشکلوں میں ہر مشکل کا حل ہے. آپ کو صرف سوچنا ہے کہ آپ سکون سے بیٹھے, مسئلہ سب حل ہو جاتا. وہی والی بات ہے نا کہ I shall go to Thara, think over it tomorrow, after all tomorrow is another day. کل ایک دوسرا دن ہے. آپ میں ہمیشہ مسئلوں کا حل یہ بتاتا ہوں, جب نہیں ملتا میں کہتا ہوں اپنے گھر والے سے, بھائی تم آنکھ بند کرو, سو جاؤ, صبح اٹھو گے, ایک نئی صبح ہوگی, ایک نئی جدت ہوگی, ایک نئی طاقت ہوگی, ایک نیا خیال ہے. آپ سوچیں گے تو آپ کو مل بھی جائے گا, لیکن اگر آپ نیگیٹو سوچیں گے تو نیگیٹو ہی ملے گا. بھائی آنکھ بند کر کے بات سوچنی ہے تو ہم بری بات کیوں سوچیں, اچھی بات سوچیں. اور سپورٹس کا جو سب سے بڑی چیز جو ہے نا, وہ آدمی کے اندر پازیٹیوٹی لاتا ہے.
اب جتنے پازیٹیو ہوں گے ہمارے یہاں، آئی ایم سوری ٹو سے کہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ جو ایمفیسس ہاسپٹلس پہ دیا جائے کہ جی ہاسپٹلس بنا رہے ہیں، میں اس کے خلاف ہوں. ہاسپٹلس میں انوائرمنٹ کو اچھا کریں تاکہ مریض کم سے کم پیدا ہوں. ہم اس پہ ایمفیسس نہیں کر رہے ہیں، بناتے جائیں گے. ہم ہاسپٹل دیکھیں آپ کے زمانے جب ہم چھوٹے تھے، ہم رات کو ہمارا ابا آتے تھے پھلوں کے تھیلے لے کر. آج ابا جی گھر آتے ہیں دوائیوں کے تھیلے لے کر. ہر شخص بیٹھ کے بات کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے بلڈ پریشر ہے، مجھے شوگر ہے، مجھے یہ ہے وہ ہے. نہیں، آپ انوائرمنٹ کو اچھا کریں، آپ درخت کو لگائیں، آپ لوگوں کو انکریج کریں کہ وہ واک کریں، چلیں، بچوں کو کھلائیں. یہی سب اصل چیز ہے. کیا پسند ہے، چائے یا کافی؟ مجھے سب پسند ہے. کوئی ایک چیز بتا دیں. سچ کوئی نہیں ہے. کوئی فیورٹ اسپورٹ آپ کا جو آپ خود دل سے؟ مجھے سوئمنگ بہت پسند. سوئمنگ بہت پسند. واٹر اسپورٹس ہو گیا، میں ابھی بھی کرتا ہوں. کرتے ہیں؟ میں روزانہ سوئمنگ کرتا ہوں. اچھا جی. سوئمنگ جو ہوتی ہے نا، دیکھیے ایک بات سنیں، آپ نے شاید پڑھا ہوگا کہ مومن کو کہا ہے کہ 3 چیزیں اس کو آنی چاہیے: گھوڑ سواری، تلوار بازی اور تیراکی. ہاں، ان تینوں میں سے ایک ہی ہے. تیراکی جو ہوتی ہے وہ آپ کے اندر اعتماد بھی لاتی ہے. وہ جرمن معقولہ ہے نا، the moment you take off your clothes at the same time you're taking the shyness which is hampering you coming forward. میں کئی بچیوں کو جانتا ہوں جب وہ کلاس کس طرف ہوتے تھے اور جب کلاس اسٹیج پہ میں بلاتا تھا ان کی پرسنالٹی ریورٹ ہو جاتی تھی. اچھا. اس لیے کہ فیسنگ دا آڈینس. دیکھیے مجھے تھوڑا سا اس لیے ہے کہ میں آڈینس کو فیس کر لیتا کہ یونیورسٹی کے میں 10 تک گروپ میں ہوتا تھا، تو ہم نے ڈرامے بھی کیے ہیں، تو اس وجہ سے تو وہ تھوڑا سا اس کی وجہ سے تو یہی چیز میں بچوں کو کہتا. اچھا، کوئی بچوں کے لیے آخری میسج دے دیں، ایسا موٹیویشنل میسج. ویسے تو آپ نے یہ کہہ دیا کہ بچے ویسے ہی موٹیویٹیڈ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن گیون یور ایکسپیرینس، گیون یور ایج، تو کیا کہیں گے ایسی کوئی اچھی بات؟ جیسے آپ پیسہ کماؤ. پیسہ اصل چیز ہے. آپ پیسہ میں خوشحالی پیسے سے آتی. ایک دفعہ کسی نے، ماتر محمد نے کہا تھا کہ اسلام کو کسی چیز سے خطرہ نہیں، صرف غربت سے خطرہ ہے. اچھا. جب غربت ہوتی ہے نا تو وہ آدمی سے سب کچھ کروا لیتی ہے. اور جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ خود بخود بہتر محسوس کرنے لگتے ہیں. کوشش کریں اپنا بزنس کریں، انٹرپرینیورشپ کی طرح جائیں، پیسہ کمائیں. جناح صاحب کی بات تھی جب انہوں نے 1025 روپے کی 1200 کی ان کی نوکری تھی، انہوں نے یہ کہہ کے چھوڑی تھی کہ انسٹیڈ آف ارننگ 1200 a month I want to earn 1200 an hour. اچھا. سب سے مہنگا دیکھیے پیسہ. دیکھیے انہوں نے جب میں نے پڑھا تھا جب وہ لندن گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا سب سے زیادہ پیسہ کس میں، تو انہوں نے کہا تھا ایکٹنگ میں اور وکالت میں. اچھا. ہاں میں نے پڑھا تھا کہیں پہ. تو چلے خرم، بہت اچھا لگا یار آپ سے باتیں کر کے، اور ہمیشہ کی طرح ویسی باتیں آپ کرتے ہیں جیسے ہوتے ہیں، اور خوش رہیں آپ جہاں بھی ہوں، جس جگہ بھی ہوں، اور اللہ آپ کو آپ کے انڈیویز میں کامیاب کرے، which is for the ultimate good of community people. چلیں شکریہ، آپ نے بلایا، اس قابل سمجھا آپ نے. بڑی مہربانی ہے آپ کی. بہت بہت ویری مچ. تھینک یو.